کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت میں جائے ذرا سوچے تو صحیح، اس دین کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ تھوڑا کم کرو اندر۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک 3 سال کا زمانہ ایسا آیا جسے شیب ابی طالب کا محاصرہ کہا جاتا ہے۔ ایک مخصوص جگہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو چند ایک مسلمان ہو چکے تھے ان کو قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک قید رہے اس زمانے۔ اس زمانے کے اندر ان پر ہر طرح کی پابندیاں لگا دی، جیسے ایک ملک کے اوپر آج یہ حالات آ رہے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک ان کے اوپر پابندیاں لگا دیتا ہے، تم نے لین دین کسی سے نہیں کرنا، تم ہماری شرائط کے تحت رہو گے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے مسلمان ان صحابہ پر آئی ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی پریشانیاں بھول جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ پر مشکلات آئی ہیں، جو مجھ پر مشکلات آئی ہیں، 3 سال کا عرصہ ایسا گزارا، ایک مخصوص علاقے میں قید رہے کہ ان کفار مکہ جو سرداران مکہ تھے انہوں نے پابندیاں لگا دی کہ کوئی بھی باہر سے تجارت کا قافلہ بھی آ رہا ہے ان کو پابند کر دیا جاتا تھا کہ عام قیمت پر تم ان پیغمبر کے ساتھیوں کو چیز نہیں دے سکتے، بلکہ اضعاف مضاعفہ، ایک ایک نفع جو لینا ہے اکہرے کے بجائے دوہرا۔ فرمایا دوہرا بھی نہیں، اس طرح کئی گنا بڑھ کر ان سے نفع لینا ہے۔ اگر ایک چیز کی قیمت 10 روپے ہے تو بجائے اس کے کہ وہ چیز 20 کی بیچی جائے وہ 50 روپے کی دینی ہے۔ اگر یہ حالات آ جائیں، اگر چینی 100 روپے کلو ہے، یہی چینی 500 روپے کلو کر دی جائے، 1000 روپے کلو کر دی جائے تو بتاؤ کیا بنے گا۔ 3 سال ان صحابہ نے گزارے ہیں۔ تو کہا کہ بھئی پیغمبر کے جو صحابی ہیں، ان جو مخصوص ان کا خاندان اور علاقے جو مخصوص علاقہ دے دیا، فرمایا اتنی مشکلات کہ ایک تو حالات کی تنگی، یہ کہیں پر مزدوری نہیں کر سکتے، اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکتے، اور نہ یہ باہر کاروبار کے لیے جا سکتے ہیں، نہ تجارت، نہ کوئی مزدوری کر سکتے ہیں، بس یہیں پر قید رہے۔ جو سامان پاس تھا بس وہی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اوپر جو زمان آیا، انہی صحابہ میں فرمایا اتنی قلت ہو گئی تھی کھانے کی، اتنی مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں کہ حالات اتنے زیادہ سخت ہو گئے کہ کئی دن کے واقعے گزرنے لگے۔ جب بھی کوئی قافلے آتے باہر، یہ لینے جاتے، وہ بھی پابند بیچنے پر زیادہ سے زیادہ مہنگا، اور یہ بیچاروں کے پاس پیسہ تھا نہیں، کیسے خریدتے؟ جب ریٹ سنتے واپس آ جاتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں ایک رات باہر نکلا اپنے گھر سے، کوئی تر چیز پہ میرا پاؤں پڑا، گیلی چیز، تر چیز۔ فرمایا کہ مجھے لگا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر تری تو ہے، پانی تک کی بھی قلت ہے وہاں پر۔ فرمایا میں نے وہ چیز اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی، ایسے ہی اس کو نکل گیا۔ مجھے آج تک نہیں پتا وہ کیا چیز تھی، تر چیز کیا ہو سکتی ہے۔ ایسے جنگل میں، ایسی جگہ پر جہاں پانی تک نہیں مل رہا، کیا چیز ہو سکتی ہے، تصور کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے آج تک نہیں پتا وہ تر چیز کیا تھی جو میں نکل گیا اس وقت۔ بھوک کی شدت، ایسے حالات ان صحابہ پر گزرے۔ اور پھر فرمایا کہ بھئی ایک رات میں اپنے قضائے حاجت کے لیے باہر نکلا، اچانک دیکھا خشک ٹکڑا اونٹ کی کھال کا، اونٹ کی کھال کا خشک ٹکڑا مجھے باہر ملا۔ میں نے دیکھا، اس کو اٹھایا، اچھی طرح اس کو دھویا، دھونے کے بعد اس کو جلایا، پھر اس کو پیسا، پیس کے وہ ایک آٹا نما کوئی چیز بن گئی، اس کی راکھ ہی بنی ہوگی اور کیا بننا اس میں، وہ بنی، اس کو پانی میں اس کو حل کر کے اس کو ایسے ہی پی گیا۔ کون تھے یہ؟ کون تھے یہ صحابہ ہیں۔ اس لیے تو وہ شعر میں پڑھتا ہوں نا، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ آج بتاؤ اگر ایسی سختی کسی مسلمان پر کر دی جائے، وہ اپنا ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ حالات کن پر آ رہے؟ انہی صحابہ پر آ رہے۔
کتنے واقعات، 3 سال کا زمانہ ہے، 3 دن کی بات نہیں کر رہا میں، 3 دن کی بات نہیں ہے، 3 مہینے کی نہیں بلکہ 3 سال تک ایسے حالات کے اندر انہوں نے فرمایا کیکر کے پتے تک کھایا کرتے تھے، وہاں پر کیکر کی لکڑیاں چبایا کرتے تھے وہ۔ ایسے حالات کنہوں نے دیکھے ہو؟ یہی تو صحابہ تھے۔ آج انہی صحابہ پر تبرہ کیا جا رہا ہے، انہی صحابہ پر کیچڑ اٹھائی جا رہی ہے، انہی صحابہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ کیا اگر انہی صحابہ کو سائیڈ پہ کر دیا جائے کہ ان صحابہ نے ہمارے لیے کیا تو نعوذ باللہ من ذالک انسان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس انسان کا کیا تعلق ہے دین سے جو اپنے صحابہ پر اتنے بڑے محسن کہ دین اسلام کو کیسی مشکلات کے اندر قبول کیا اور لے کر چلتے رہے، اور وہ پھر مسلمان جب چند ایک ہوئے تھے طرح طرح کے حالات دیکھنے میں آ رہے تھے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ پر یہ کیفیت تو نبی پر اس سے زیادہ کیفیت تھی۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس غالباً خندق کھود رہے تھے، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے کئی دن گزر چکے ہیں، یہ دیکھو میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میرے عزیز، میرے صحابی پریشان نہ ہو، اپنے پیٹ سے قمیض اٹھا کر دکھائی، تو نے ایک باندھا ہوا، میں نے 2 باندھوں۔ اب بتاؤ کیا ان کی قربانی نہیں ہے؟ تو یہ کیا دین ہم پر ایسے ہی پہنچ گیا ہم تک؟ آج ہمارے اندر وہ دین کی اصلی شکل اور صورت ہی نہیں رہی۔ تو دوستو ہمیں فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی کہ آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ یہ دین اسلام انہوں نے ایسے نہیں دے دیا ہمیں۔ اگر باپ محنت کرتا ہے، ایک کاروبار کو چلاتا ہے اور اولاد اس کو اجاڑ دے، اولاد کھا جائے، اس کو ضائع کر دے اور ایسے ہی آوارہ گردی میں لگا دے، تو لوگ دیکھنے والے بھی کیا کہیں گے کہ تمہارے باپ نے کتنی محنت کی اس کے لیے اور تم آج اس کو ویسے مزے اڑا رہے ہو۔ کم از کم اس کو سنبھالو، لیکن اس کو ضائع تو نہ کرو۔